ویلکم ٹو دا KY اسٹوریز فار کڈس، جہاں آپ کو ملیں گی اخلاقی، اسلامی اور معلوماتی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں سیدہ سائمہ اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار کہانی، اور اس کہانی میں ہے کبوتر کا خط۔ حیران ہو گئے نا بچوں؟ تو بچوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا اور اس کے کنارے ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں بچے اکثر کھیلتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنی زمینوں پر کام کرتے، لیکن اس گاؤں میں درخت نہیں تھے۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے پرندے گاؤں چھوڑ چکے تھے اور صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ بچے اکثر اپنی نانی اماں سے پرانی کہانیاں سنتے جس میں وہ کہتی، بچوں ہمارے گاؤں میں کبھی اتنے پرندے ہوتے تھے کہ کیا ہی بتائیں تمہیں، اور ان کے گانے صبح صبح ہماری صبحوں کو خوشیوں سے بھر دیتے تھے۔ بچے حیرانی سے پوچھتے، نانی ماں وہ پرندے کہاں چلے گئے؟ نانی ماں افسوس سے کہتی، جب ہم نے درخت کاٹ دیے اور اپنے گاؤں کو صاف رکھنے کا خیال ہی چھوڑ دیا تو پرندے ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ ایک دن گاؤں کے بچے میدان میں کھیل رہے تھے کہ ایک خوبصورت کبوتر آسمان سے نیچے اترا۔ اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا خط تھا۔ بچے حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کبوتر یہاں کیوں آیا ہے؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی چونچ میں کیا ہے؟ زینب نے کہا۔ کبوتر نے خط زمین پر رکھا اور بچوں کی طرف دیکھا۔ خط پر لکھا تھا، ہم پرندے تم انسانوں سے ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اگر تم دوبارہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ، گاؤں کو صاف ستھرا رکھو، ہمارے لیے پانی اور خوراک کا انتظام کرو۔ ہم واپس آ کر تمہارے گاؤں کو اپنی چہچہاہٹ سے خوش کر دیں گے۔ بچے خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن انہیں بہت فکر ہوئی کہ اتنا بڑا کام وہ کیسے کریں گے۔ ہم اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے، ہمیں بڑوں سے مدد لینی ہوگی، زینب نے مشورہ دیا۔ ہاں، ہمیں گاؤں والوں کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ درخت لگائیں اور اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں، احمد نے کہا۔ بچے گاؤں کے بڑے چوک پر جمع ہوئے اور سب لوگوں کو بلایا۔ احمد نے خط پڑھ کر سب کو سنایا اور کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پرندوں کے لیے ایک خوبصورت ماحول بنائیں۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے بچوں کا حوصلہ بڑھایا اور سب نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ درخت لگانے کے لیے بیج اور پودے لائے، کچھ نے پانی کے برتن اور خوراک پرندوں کے لیے تیار کی۔ بچے گاؤں کی صفائی میں جٹ گئے۔ کچھ بزرگوں نے بچوں کو پرندوں کے لیے گھونسلے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد گاؤں کا ماحول بالکل بدل گیا۔ ہر طرف درخت لگے تھے، پانی اور خوراک کے لیے جگہیں بنائی گئی اور گاؤں دوبارہ صاف ستھرا ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ صبح کے وقت جب بچے میدان میں کھیلنے آئے تو انہوں نے آسمان پر پرندوں کے غول دیکھے۔ وہ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ واہ، پرندے واپس آ گئے، زینب خوشی سے چلائی۔ پورے گاؤں میں پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کبوتر جو خط لے کر آیا تھا وہ بھی دوبارہ واپس آیا اور بچوں کے گرد اڑنے لگا جیسے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ گاؤں والے بھی خوش تھے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی۔ انہوں نے ایک جشن منایا جس میں سب نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں گے اور درختوں اور پودوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ کہانی نہ صرف گاؤں والوں کے لیے سبق آموز تھی بلکہ بچوں کے لیے بھی۔ انہوں نے سیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے نتائج لا سکتے ہیں اگر نیت اچھی ہو۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماحول کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
درخت لگانے اور گندگی صاف کرنے سے دنیا خوبصورت بنائی جا سکتی ہے، اور اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے KY Stories for Kids کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔